فرمایا جس نے ساری زندگی ایک واری بھی حضور دی توجہ حاصل نہ کی تھی، ایک واری بھی حضور اپنی محفل نہ فرمایا اوے میرا امتی ہے، او میرا امتی کیا میری شان بیان کر رہا ہے، او میری عزت پر کیا پیرا دے رہا ہے، او میری ختم نبوت کی کیا بات کر رہا ہے، میرے دین کے لیے کیا اپنی جان لڑائے پھرتا ہے۔ فرماتے ہیں فَمَنْ يَحْرُمْ نَوَافِلَهُ وَالْوَجْهُ مِنْهُ فقط ارزا بہل قدر، حضور دی نوازشات اور حضور دی ایک واری بھی توجہ بندہ زندگی حاصل نہ کر سکیا۔ عبداللہ بن رواح کہنے لگے اس تو وڈا ردی قسمت والا کائنات وچ کوئی نہیں، وہ تو وڈی ردی قسمت ارزا بہل قدر۔ کیوں جی اے عبداللہ بن رواح پھر جھنڈا چک لیا اتھے، اے درباری شاعران صرف نعتیں پڑھنے والے شاعر نہیں جی ہاں، ایتھے پڑھیا تو پھر پنڈی جا پڑھی تو پھر اتھے جناب رنگ برنگے کپڑے پائے، اے درباری حضور دے شاعرن۔ ہاں جی، اے عمرہ قضاء دے موقع تے جدو حضور دی اونٹنی نپی ہوئی سی نا، اور عمرہ قضاء دے موقع تے حضور اونٹنی ہوتے سوار سن، حدیبیہ جو تھا نا، حضور نے کہا واپس چلے جاؤ۔ حضور دوسرے سال جب عمرہ کرن آئے نا تے عبداللہ بن رواح درباری شاعر اونٹنی دی نکیل پکڑی ہوئی، حرم کعبہ وچ داخل ہوئے، اللہ دے رسول اونٹنی ہوتے سوار، سامنے اللہ دا گھر موجود۔ عبداللہ بن رواح اپنے آپ تو باہر ہو گئے۔ جدو عبداللہ بن رواح اپنے آپ تو باہر ہوئے نا، جن پچھلے سال کھڑے سن حضور نو روکن والے، تے عبداللہ بن رواح شعر کیویں پڑھے؟ کیوں جی انہاں خالی ہے گلیاں سج گیاں گلیاں بازار، لوگوں نے کیا گلیاں بھی سجا دے تو بازار بھی سجا دے تے تخت تے کھلاڑیاں نو بٹھا دو، تخت تے انہاں نو بٹھا دو جڑے ممتاز نو پھٹے لا دو، تخت تے انہاں نو، کتنی سوکھی گل ہے 12 ربیع الاول شریف نو اے گل کرنی، اے نہیں کرنا کہ حضور آئے تو پھر کوٹ بھی سج گئے، پھر او جناب تخت بھی سج گئے، پھر غلام بھی او کعبے دی چھت تے چڑھ گئے، اے گل نہیں کرنی، بس اتنے تک ہی جھنڈیاں بازار لا دینیاں، سویرے اٹھ کے پھر اوہی باطل نظام، اوہی باطل سب کچھ، بس اتنا انہاں میلاد منانا ہے، اس تو زیادہ انہاں میلاد نہیں منانا۔ ہاں اس تو زیادہ منان گے تو پھر تو حضور دا دین تخت تے آ جانا۔ اس طرح پڑھائی گئی انہاں نوں یہ گل کہ حضور دا دین نہیں آن دینا، اس نوں روک کے رکھنا ہے۔ میں گیا بڑے بڑے سیاسیاں نے لائے میلاد شریف کی جناب، میں آکھا یہ سیاسی جدوں اسمبلی گل ہوئے تو حضور دی عزت دے خلاف ووٹ دینا، ایتھے کہندا مجھے بڑی خوشی ہوئی میلاد حضور کی آمد پر، میں کہا ایتھے تینوں خوشی ہوئی اسمبلی چ کی ہو جاندا تھا، داساں تو ذرا ایک چونا سٹے ہویا نا نا اینج گل نہیں، حضور آ گئے، ہاں رسول اللہ آ گئے۔ تو میں حضرت عبداللہ بن رواح، آہا کیسی بات، او مولانا کی پھر انہاں کیا جدوں کافراں نو ویکھیا بھئی حضور نو انہاں عمرہ نہیں کرن دیتا تے کعبے وچ کھڑے سن سارے، تے حضرت عبداللہ بن رواح جدوں ویکھیا نا بھئی انہاں پچھلے سال ساڈے آقا نو حرم کعبہ وچ نہیں آن دیتا، آپ نے پھر کی فرمایا؟ اے نہیں فرمایا تھوڑا تھوڑا راہ دے دیو، حضور آ رہے ہیں۔ جدوں ویکھیا نا بھئی حضور نو روکن والے کھڑے تے عبداللہ بن رواح اپنے آپ تو باہر ہو گئے، آپ نے فرمایا خلو بن الکفار عن سبیلی الیوم نضربکم علی تنزیلی ضربا یزیل الہام عن مکیلی ویزل الخلیل عن خلیلی، ہٹ جاؤ کافر دیو پترو، حضور آ رہے ہیں، ہٹ جاؤ۔ خلو بن الکفار عن سبیل، اور کافر دیو پترو ہٹ جاؤ، حضور آ رہے ہیں، حضور آ رہے ہیں۔ مسجدوں میں کمیٹیاں دے ایویں جس آسیب دا سایہ ہوندا، مسجدیاں کمیٹیاں، مولانا آج آپ نے ناموس رسالت پر گفتگو کی، آج آپ نے ختم نبوت پر گفتگو کی، آج آپ نے سیاسی بول دی، دسو جی یہ آسیب نہیں ہیں سارے؟ یہ تے اللہ دے گھر حضور تے رحمت للعالمین محبوب اونٹنی تے سوار، اللہ دا گھر سامنے موجود، بلا دا آمنہ ہے نا، ہاں جس ابراہیم علیہ السلام دعا منگی اتنے حضرت کی کر رہے ہیں عبداللہ بن رواح، ہٹ جاؤ، فرمایا آج گردنہ مڈو کاٹ کے رکھ دیاں، آج مڈو کاٹ کے رکھ دیاں، اتو نہیں مارنی گردن ہے تو مڈو کاٹ دیاں، جنہیں آج حضور دا راہ تھا روکیا یار نو یار دی خبر نہیں رہنی، ہٹ جاؤ۔ کیوں جی حضرت فاروق اعظم کہنے لگے یبن رواحہ بین یدی رسول اللہ وفی حرم اللہ، او فرماؤ جنیاؤ ایک ہی کر رہا حضور دے سامنے اللہ دے گھارے کٹن کٹان والیاں گلاں کرنا، کی کر رہا یبن رواحہ بین یدی رسول اللہ وفی حرم اللہ۔ میرے آقا نے فرمایا خلے عن عمر، فرمایا عمر اس کا راستہ چھوڑ دے، فلا ہوا اشد علیہم من وقع نبل، فرمایا عمر تجھے کیا پتا، فلا ہوا اشد علیہم من وقع نبل، فرمایا عمر یہ عبداللہ بن رواحہ کے شعر ان پر وہ اثر کر رہے ہیں جو تلوار اور تیر بھی اثر نہیں کرتے،
حضور خود چاہتے ہیں جب میری گل ہوئے تو اینج کر کے ہو پیرا ایسے ہی ہونا ہے جیسے ممتاز قادری نے دی، پیرا ایسے ہی ہونا ہے جیسے تنویر قادری نے دی، پیرا ایسے ہی ہونا ہے جیسے غازی غلام محمد نے دیتا جیلم والے نے، کیوں جی پیرا ایسے ہی ہونا ہے جیسے غازی مرید حسین چکوال والے دیتا، پیرا ایسے ہی ہونا ہے جیسے غازی عبداللہ قصور والے دیتا، پیرا ایسے ہونا ہے جیسے میاں محمد صدیق تلگان والے دیتا، کیوں جی پیرا ایسے ہونا ہے جیسے غازی عبدالقیوم کراچی والے دیتا، ہاں جی یہ سارے پیرا ہے نہیں ہونا ہے، ہاں جی ہاں یہ کیا بات ہے یہ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ، کیوں جی اس واسطے یہ انداز ہے صحابہ کا، کیوں جی حضرت یہ نہیں کہ حضرت عمر دا کوئی مطلب پالیسی نرم سی، ہاں حضرت عمر چاندے سن آج حضور دی مور لگ گئی، کیا میں ہوں سامنے قرآن ہوندے الحمدللہ کے ورناس تک امن دیاں گلاں کرنے قاتلوہم جاہدوہم حرد المومنین علی القتال، یہ سارے ایتاں ہوندے امن دیاں گلاں کر دیں تو انہیں اس حدیث دی تعویل نہیں سی کرنی، اقبال کہتا ہے خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس درجہ بے توفیق فقیہان حرم، کہتا ہے انہوں نے آپو تو بدلنا کوئی نہیں ہے، قرآن دیاں تعویلیں ہوئی گھڑ دینا، ہاں انہوں خود تو بدلنا کوئی نہیں، ہاں جی اس واسطے انہوں کہنا سی نہیں وہ حضور تو چونکہ اللہ کے گھر کو دیکھ رہے تھے، حضور تو کعبے کی طرف متوجہ تھے، اور عبداللہ بن رواح ویسے جذباتی ہو گئے تھے اور حضور نے سنا ہی نہیں تھا، اگر حضور سنتے تو روک دینا تھا، عبداللہ بن رواح کاٹنے کی باتیں، محبوب رحمت للعالمین تھے، اس لیے حضرت عمر چاندے سن نا ساری دنیا کان کھول کے سنے حضور سن رہے، اے حضور سن رہے اور سن ہی نہیں رہے بلکہ وہ تے مور لا رہے ہیں کہ عبداللہ بن رواح ٹھیک گل کر رہے ہیں، اے عبداللہ بن کیوں جی جے کعبے دے سامنے شعر بھی پڑھتے سن تے جنگ موتا تے 3 لاکھ بندیاں نو ویکھ کے تلوار بھی چکتے سن این کر اسی یہ جا نعت خانہ نو مننے کیوں جی اسی یہ جا نعت خانہ نو مننے اسی خطیب بھی ہوئی مندے کیوں جی جڑے حضور نے فرمایا سب میرے خطیب جا خطیب لے آؤ جی ہاں میرے اے شاعراں جیسا شاعر لے آؤ، حضور انہوں نے فرماندے سن جے مقابلہ کوئی آندا سی حضور فرماندے میرے شاعر دے مقابلے شاعر کھڑا کرو، خطیب دے مقابلے حضور دے غلام پھر غلام ہے، ہاں جی اے تھوڑا بھی خطیب پاکستان جدوں ناموس رسالت دا مسئلہ آوے تو ناموس رسالت تے گل ہی نہ کر، ساری زندگی کھادا ہن اوکھا ویلا آیا جے تقریر کرے گا تو پرچہ ہو جانا ہے، کہنے نہیں ہن خطیب امن کی باتیں کرتا ہے، بھائی آج ہی تو موقع ہے گل کرن دا، طوفان جب گزر گیا تو پھر کسی کو کیا پتا طوفان ویلے کوئی لمحہ پیا سی یا کھڑا رہا، پتہ تو اس ویلے خطر، اقبال کہتا خطر تابو تمہارا امتحان است عیار ممکنات جسم و جانس، اقبال کہتا خطرے دے ویلے تے پتہ لگدا ہے جنا کیڑا سی تے لمحہ کیڑا پے گیا، اے پرویز مشرف دی میں نے ویڈیو دکھائی ہے نا اور بستر مرگ تے پیا بڑ کر رہا، میں کہا جلیا مر تو اینج بھی جانا ہے، کتنی عجیب موت تو مرن لگا، مر تو اینج بھی جانا ہے، کاش کہ تو کار گل ہوتے مر جاندہ، یہ قیامت تک لوگ کہتے ہو بڑا مجاہد سی یار کار گل ہوتے انڈیا فوج بجا کے تو جھنڈا گاڑ چھڑیا، مارتا اینج بھی جانا ہے، عبداللہ بن رواح جب جھنڈا چکیا نا تو پھر آپ دے شعر وہ پھر میں تو انہوں پڑھ کے سناواں گا ایندہ جمعے نو، او شعر دا مطلب اور مفہوم ہے وے اپنے آپ نو کہنے لگے فرمایا مرنا تو اینج بھی ہے، ہاں مرنا تو اینج بھی ہے، آج تھے جنگ موتا وچ مر، ہاں جی کدوں تک زندہ رہیں گا، جدو آپ لڑ رہے سن نا تو آپ دا ایک رشتہ دار شام ہو گئی صبح تو لے کے لڑنے، آپ دا ایک رشتہ دار اتنا سارا گوشت دا ٹکڑا لے آیا، انہوں نے کہا جناب سویر دے لڑ رہے ہو اپنی طاقت بحال کرنے واسطے ایک گوشت دا بھنے ہوئے ٹکڑا ہی کھا لو، آپ نے فرمایا میں تہاڈی گل رد نہیں کردا، ادھا کھا کے نا فرمایا لے جاؤ تسی کھاؤ میں ذرا تلوار نہ دو ہاتھ کرن دو، کیوں یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، دو عالم سے کرتی ہے بے گانا دل، دسو یار اتنا گوشت بھی بندہ نہ کھاوے سویر دے لڑ رہے ہو، یہ 20 قسم دے جدو کھانے کھان تو پھر اینج ہی ہوندہ ہے جو کچھ اسی مسلمان کر رہے ہیں، آپ بھی شہید ہو گئے، حضور مسجد نبوی شریف تشریف فرما سن، فرمایا عبداللہ بن رواح بھی شہید ہو گئے، تے زید بن ارقم نو آپ نے ڈنڈا ماریا سی،
مدینہ پاک تو چلن لگے نا تو آپ نے جدو شیر پڑھے یا اللہ میں نے اتو موت دیویں وڈا برچے تے وڈیاں تلواراں میرے سر تے لگن میرے پیٹ نو کٹ دیون میری آنتڑیاں نو کٹ دیون میرے جگر کلیجے کٹ دیون یا اللہ یہ میں نے بڑے سارا خون جھاگدار تے زید بن ارقم چونکہ نہ پاڑے ہوئے سن تو روپ ہے انہوں نے کہا پھر میرا کی بنے گا آپ نے ڈنڈا مار دیتا زید بن ارقم نو فرمایا جاندیاں اسی دو سواراں اٹھو تے ایک طرف تو میں تے ایک طرف میں ہاں تے چنگا نہیں میں اتنے شہید ہو جاواں تے کلے اٹھتے واپس آ جانا اے لوگ سن جنہوں نے اتنے جنگ موتا وچ خالد اسے جنگ وچ خالد بن ولید دے ہاتھ 9 یا 12 تلواراں ٹوٹیاں 9 یا 12 تلواراں ایسے آخر تے حضور نے فرمایا آپ اللہ کی تلوار خالد سیف من سیوف اللہ جھنڈا چوک لیا پھر خالد بن ولید بچا کے تے لے آئے اپنے لشکر پھر حضور نے انہوں واسطے دعاواں بھی کی تھیں اور جب مدینہ پاک پہنچے نا تے حضور نے لوگوں دے سامنے جعفر تیار دے بیٹے نو گھوڑے اتنے بٹھا دیتا سی ہاں بہرحال ایک گلہ تے اقبال بات نہ کر یہاں علم خودی کی موضوع نہیں مکتب کے امن کی بات کرو جس سے سری نگر کے اندر مسلمان جو ہے نا وہ ذبح ہو جائیں اور ہم یہاں امن کی بات کریں اس واسطے میری سارا کو گزارش ہے مقتدر حلقہ جڑا ہے انہوں نے میری گزارش ہے کہ خدا نے وہ بندے ہو یہ کسی نے بھی کدی نہیں کیا وہ کھاندہ کی سی پاندہ کی سی کیوں جی حضرت مصعب بن عمیر نو تو کفن بھی نہ ملیا میدان عہد وچ ہاں آلہ کپڑے پان والے دے تذکرے نہیں راندے آلہ کھان والے دے تذکرے نہیں راندے آلہ سواریاں تے سوار ہونے والے دے تذکرے نہیں راندے آلہ مکاناں چ رہن والے دے تذکرے نہیں راندے تذکرے ہمیشہ انہاں دے راندے جنہاں جنگ وچ انج کیتا ہو ہاں جی اس واسطے تہاڈی مہربانی اے کہ تسی جناب سری نگر وچ اپنی فوجاں داخل کرو اور جتنا جلدی ہو سکے مودی نے لٹ تو پکڑ کے انہوں لمحہ پاؤ اور انہوں کہو کہ غزنوی کے وارث آ گئے غزنوی کے وارث غزنوی کے وارث آ گئے صلاح الدین کے وارث آ گئے نور الدین کے وارث آ گئے التمش کے وارث آ گئے علاء الدین کے آ گئے شہاب الدین محمد غوری دے وارث آ گئے بھائی آ گئے خالد بن ولید دی تلوار نو منن والے آ گئے رسول اللہ دی تلوار نو چومن والے آ گئے کیوں جی ہاں اے جناب مہربانی کرو اے تہاڈی بڑی مہربانی ہوئے گی تسی اپنا جلدی اپنا شاہین میزائل ٹورو نال او کی نام ہے انہاں دوسرا پرتھوی بنایا نا تسی فی الفور دوسرے غوری دا تجربہ کرو کیوں جی جیلم دی پہاڑیاں پہلے بھی ہوندے رہندے ایک اور میزائل سٹ دیو کہو جی غوری اسی دوسرا بھی بنا دیں پرتھوی دے مقابلے آنا ہے نا کیوں جی پرتھوی دا غوری آیا اسی بھی دا نام دے اسے واسطے رکھیا انہاں پرتھوی رکھیا اسی غوری رکھیا جو انہاں ہن دوبارہ تجربہ کیتا ہے نا دوسرے دا اسی پرتھوی نو پھر لمحہ پا دینا غوری پھر دوسرا تجربہ کرنا اے تو ہم تجربہ دوسرا جلدی کرو لیکن انہاں مولویاں کدی دسی نہیں گا کیوں جی یہ مولوی صرف مسیتیں بنان دے ثواب دستے رہے کیوں جی یہ فی سبیل اللہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّى إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ اتھے بھی اللہ نے فی سبیل اللہ فرمایا جتنے بھی تسی قیامت تک ہتھیاراں دے پیسے لاؤ گے اے بھی فی سبیل اللہ خرچ کرنا کیوں جی اور حضور نے فرمایا مل میت ہو یختم علی عملہ الا المرابط فإنه ينمو له عمله إلى يوم القیامت ويؤمن بالفتان یا فتان حضور نے فرمایا اے تو مولوی بیان کر دیں نا جی بندہ مرن تو بعد 3 عمل جاری رہنے ایک بندہ کوئی مسجد بنا دے مدرسہ بنا دے کوئی بھی نیک کام ہسپتال بنا دے آج جہاد شروع کرو اے بڑھے بالکل سارے ٹھیک ہو جان گے بالکل بڑھے دی ساری شوگر ختم بلڈ پریشر ختم یہ تائیں سارے لمے پے ہوئے نہ تسی انہاں نے جہاد تے ٹوریا سارے ہسپتال بھرے پے سارے جتے جاؤ جناب ایمرجنسی بھی بھری پئی اندر بھی بھرے پے ایڈے بیمار ہیں آج جہاد دا اعلان کرو میں تانوں لکھ کے دینا ادھے مریض ہسپتالاں چ بھی اٹھ پینے چلیے جی اسی بھی چل رہے جہاد ہے کہ کمال ہے نا جناب جہاد تو پھر جہاد ہے اسلام اے علماء کہندے نا بھائی بندہ یا تے یہ تو حضور دا فرمان ہے حضور نے فرمایا کہ یا تے ولد صالح چھوڑ جائے پیچھے دعا منگتے رہن یہ بھی عمل جاری رہندا ہے یا کسی نے علم پڑھا جائے یا پھر کوئی نیک کم کر جائے لیکن اے نہیں بیان کر دے یہ بھی سیاستہ دی حدیث ہے حضور نے فرمایا مرنے کے بعد سارے میت کے معاملے ختم ہو جاتے ہیں لیکن جڑا اسلامی سرحد تو تے پیرا دیندے مرے آنا فرمایا اس کا عمل قیامت تک بڑھتا رہے گا یہ واسطے کوئی اور بندہ بھی نہیں چاہیے
کیوں جی میں مولانا نو پڑھایا ہے اگے پڑھان گے تو پھر میرے ثواب ملے گا نا. جے اس نیک ہسپتال وچ کسی دا علاج ہوئے گا تو انہوں ثواب ملے گا. جے پیچھے ولد صالح ہوئے گا او دے اگے تو پوترے دوترے جی وہ سارے بے ایمان ہو گئے, ہاں جی وہ سارے لبرل ہو گئے, تو انہوں بابے واسطے کتوں دعا منگنی, انہوں نے چھوڑو یہ تو پہنچتے ہی نہیں ہے. لیکن یہ جو مرابط فی سبیل اللہ ہے, جو اسلامی سرحد پر بندہ پہرا دیتا ہے, اس کے لیے کسی اور بندے کا ہونا کوئی ضروری نہیں. اس کا عمل قیامت تک بڑھتا رہے گا. اور باقیوں کے لیے حضور نے نہیں فرمایا کہ قبر کے فتنوں سے وہ محفوظ رہے گا, لیکن اس کے لیے حضور نے فرمایا جو مرابط فی سبیل اللہ ہے, جو اسلامی سرحد پر پہرا دیتا ہے, وہ قبر کے فتنوں سے بھی محفوظ رہے گا. کیوں جی وما تنفقوا من شیء فی سبیل اللہ یوفی الیکم. جتنا بھی تم اسلحہ بنانے میں اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو گے, جتنا بھی, بیریا ٹاؤن نہیں, نہ بیریا ٹاؤن نہیں, ڈیفینس نہیں, یہ کوئی فی سبیل اللہ نہیں. فی سبیل اللہ غوری میزائل ہے, فی سبیل اللہ شاہین میزائل ہے, فی سبیل اللہ حطف ہے, ابابیل ہے, خالد ٹینک ہے, اور بارود ہے, یہ سارے فی سبیل اللہ. تیر بنانا, گھوڑے نو کھرکنا مارنا, اس ویلے تو گھوڑے ہی سن نا. حضور خود انہوں نے پیشانی دے, حضور نے ہاتھ پھیریا تے فرماؤ قیامت تک تیری پیشانی اللہ نے برکت رکھی. حضور خود گھوڑ دوڑ کرواندے سے. حضور گھوڑے بھی پسند فرمائے, 3 قسم تے گھوڑے حضور پسند فرمائے, اور اس دوسرے کو نہیں پسند فرمایا جدا ایک پیر چٹا ہوئے تے باقی کالے ہون, یا 2 چٹے ہون تے ایک کالا ہوئے, یا 3 چٹے ہون. حضور نے 5 کلیان نو پسند فرمایا, باقی سارا کالا ہوئے تے 5 پیر جناب متھا بھی چٹا ہوئے تے 4 ٹنگاں بھی چٹیاں ہون, 5 کلیان کمیت گھوڑا حضور نے انہوں پسند فرمایا. حضور نے ہاں جی گھوڑے حضور نے باقاعدہ پسند فرمایا. پھر رسول اللہ نے گھوڑا خریدیا دیہاتی کو, جدو حضور پیسے دین گئے تو حضرت خزیمہ انصاری گواہی دیتی, میں گواہی دینا تسی خریدیا. او دا نام کی سی, واہ, وہ بجلی دی طرح چلتا سی. حضور جب بہ گیا تو پھر بجلی تو بننا ہی. بہرحال سارا فی سبیل اللہ. جتنا بھی پاکستان دا پیسہ یہ ہتھیاراں خرچ ہوئے گا وہ سارا فی سبیل اللہ وچ ہے. جتنا بھی مسیتاں بنانے چ ہوئے گا سارا فی سبیل اللہ ہے. جتنا دینی مدارس خرچ ہوئے گا سارا فی سبیل اللہ ہے. جتنا یتیماں نو دتا جائے گا سارا فی سبیل اللہ ہے. جتنا جناب بیوہ عورتوں نو دتا جائے گا سارا فی سبیل اللہ ہے. جتنا غریباں نو دتا جائے گا وہ سارا فی سبیل اللہ ہے. تے کروڑ پتی بیت المال دا چیئرمین جڑا اس نو فی سبیل اللہ نہیں, وہ تو ڈاکو ہے جڑا زکوٰۃ دا مال کھاندا. ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا. جڑا یتیماں دا مال نہ حق کھاندا وہ تے پیٹ وچ اگ بھرنا. تو قوم دا خزانہ بھی انجی ہے, جڑا قوم دا خزانہ کھاندا ہے وہ بھی انجی کر. قیامت والے دن انہاں نو زکوم پانی پلایا جائے گا. پھر بیریا دے پلاٹ وچ الٹیاں کرن گے, جب الٹی آندی نا تو بندہ کھاوے چیز باہر نکلتی. قیامت والے دن جہنم دا پانی جدو انہاں نو پلایا جائے گا پھر پورا انجن ریلوے دا الٹی آئے گی انہوں نے, اے جی اے انجن کھا گیا, اتنی پٹڑیاں اے کھا گیا. کیوں ساری الٹیاں ادھر جو الٹیاں کرنیاں تو آج لے ان کی پناہ. آج قوم تک لٹیا ہوا پیسہ کرو واپس, اور قوم دے نال خیر کرو خیر خائی, اور قوم دے حالات ہو جان ٹھیک. اللہ تعالیٰ تانوں تے مینوں سدھے راہ رکھے. لٹ لٹیریاں چھڑ دیو ساریاں, ہاں جی اے رشوتاں لینیاں چھڑ دیو, اے سود کھانے چھڑ دیو سارے. ہاں بالکل, جدو کو بہت پیسہ اور اللہ دی راہ وچ دے دے, اللہ نہ سودا کرے. کیوں جی حضرت عبداللہ بن عباس نو حضور نے فرمایا او جنیا سوکھے ویلے رب نو یاد کری, مطلب کہ وہ سوکھے ویلے رب نو دیویں تے جدو تیرا اوکھا ویلا آئے گا تے تو رب نو اپنے سامنے پائیں گا. جو بھی فرانس کے اندر ہوا, غازی عبداللہ شیشان ہم اس کے ساتھ ہے. جس نے مذمت کی اس پر لعنت. ہاں جی, جس نے کہا کہ دہشت گردی جو ہوئی ہے فرانس میں ہم اس کی مذمت کرتے ہیں, اس پر بھی لعنت, اس پر بھی لعنت, اس پر بھی لعنت, اس پر بھی لعنت. ہاں جی ہاں جی, غازی عبداللہ شیشان نے وہی کام کیا جو رسول اللہ چاہتے ہیں, اور حضور کی چاہت پر مذمت کرنا, مذمت کرنے والے پر لعنت, بے شمار لعنت. جیڑا اس غازی عبداللہ دے خلاف بات کرے, غازی ظہیر دے خلاف بات کرے, جنہ مسلمانوں اتھے کاروائیاں کیتیاں
انہاں دی کاروائیاں صوفیاں دے کئی عمل نالوں اگے نات خانہ دے صوفیاں دے مولویاں دے پیران دے لکھاں عملوں نالوں جائے کہ زاہداں بہزار اربعی رسند اور مست شراب عشق بجاکا ہمی رسد. غازی عبداللہ شیشان، غازی ظہیر اور جتنے نے بھی فرانس دے خلاف اتنے کام کیتا ہے انہوں نے او کام کیتا ہے. حافظ شیرازی ہے تو جناب رند آدمی گل بڑی وڈی کر گیا، کہنے لگا جتنے لکھاں سال بعد صوفی گوڑے تے متھے رگڑ کے پہنچ دین نا اتنے عاشق ایک چھال نال جا پہنچ. تمہیں ان کے عمل کا پتہ ہی نہیں ہے، نہیں پتہ تو پھر ہم تمہیں بتاتے ہیں وہ عمل کون سا ہے. کیوں جی؟ ہم تمہیں بتاتے ہیں وہ عمل کون سا ہے جیسے رسول اللہ کتنی دعائیں دیتے ہیں. انصال ابن الانصلیت انہا انصاروا مع رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یوم حنین فاطنب السیرہ حتی کان عشیتا فحضرت صلاة عند رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فجاء رجل فارس فقال یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان انطلقت بین ایدیکم حتی طلعت جبل قضا و قضا فیضا انا بحوازن علی بکرت آبائہم بزعنہم ونعامہم وشائہم اجتمعوا الى حنین فتبسم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وقال تلک غنیمت المسلمین غدا انشاءاللہ تعالی. ثم قال من يحرسنا الليل قال انس بن ابي المرصد الغنوي وانا يا رسول الله قال فركب فرسا له وجاء الى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقال استقبل هذا الوادي حتى تكون في اعلاه ولا نغرن من قبلك الليل. اتنی حدیث دا خلاصہ ہے کہ حضرت سہل بن حنظلیہ کہنے ہیں رسول اللہ بڑی لمبی اس دن اسی چلتے ہی رہے یہاں تک کہ شام ہو گئی حنین والے دن. میں نے مغرب کی نماز رسول اللہ کے پیچھے پڑھی اور جب حضور نے سلام پھیرا تو ایک صحابی آ گیا، عرض کی حضور ان انطلقت بین ایدیکم، حضور میں آپ کے مبارک لشکر سے آگے گھوڑا دوڑا کر چلا گیا تھا، میں فلاں پہاڑ کے اوپر چڑھا تو میں نے دیکھا کہ قبیلہ حوازن والے پوری تیاری کے ساتھ آ رہے ہیں. یا رسول اللہ وہ بکریاں بھی لا رہے ہیں، اپنے چوپائے بھی لا رہے ہیں، اپنے بچے بھی لا رہے ہیں، اپنی عورتیں بھی لا رہے ہیں، اپنے آبا و اجداد کے دور کی جو پرانے کنویں تھے ان کی چرخیاں بھی اکھیڑ کر لا رہے ہیں. حضور اجتمعوا الی حنین، حضور فیصلہ کن جنگ کے لیے وہ آ رہے ہیں. حضور میں نے بڑا عجیب منظر دیکھا، نبی فتبسم رسول اللہ جن کی تسکین سے روتے ہوئے اس تبسم کی عادت پہ لاکھ. حضور نے فرمایا، حضور نے تبسم فرمایا وقال تلک غنیمت المسلمین غدا انشاءاللہ تعالی. حضور نے فرمایا سارا مال کل ساڑھے ہاتھے چوئے، اٹھ بھی ہاتھے چوڑ گے، بکریاں بھی، گاواں بھی، سونا بھی، چاندی بھی. تلک غنیمت المسلمین. ثم قال من یحرسنا اللیل، حضور نے فرمایا اچھا بھئی راتی ساڑھا پیرا کنے دینا ہے؟ قال انس بن ابی المرصد الغنوی انا یا رسول اللہ. گلاں کر رہے ہو، لکھاں دا مجمع ہوئے تو ٹنگا کمی جا رہی ہوں تے وہ صحابی کو سن کے بھی حضور پوری جنگ نال آ رہے ہیں، ہاتھی بھی لے آ رہے ہیں، سارے چیزاں لے آ رہے ہیں، تیر انداز جناب ساری چیزاں جنگی سامان لے آ رہے ہیں. کلے صحابی اٹھ کے عرض کی تھی حضور آج میں رات کر رہا ہوں شالا تو اس دلاں کدی نیند نہ آ رہا. اکیلے انس حضور میں ہوں، فرمایا فرکب، فرمایا جاؤ سوار ہو کے آؤ. فرکب فرسا لہو فجاء الی رسول اللہ، گھوڑے پر سوار ہو کر تلوار ہاتھ میں پکڑ کر آئے. حضور نے فرمایا استقبل ھذا الشیب، فرمایا یہ گاڑیاں اوپر چلے جاؤ، او تے چڑھ جانا حتی تکون فی اعلیٰ، اینا پہاڑاں دے تے چڑھ جانا. ولا نغرن من قبلک اللیلہ، فرمایا راتی ادھروں حملہ نہیں ہونا چاہیے. ایسی یعنی اتنے بڑے لشکر کے سامنے تنے تنہا چڑھتی ہے جب فقر کی سان پہ تیغ خودی، پھر ایک سپاہی کی ضرب کرتی ہے کار سپاہی. اقبال کہتا اندر حضور دا عشق ہوئے پھر ایک سپاہی دی ضرب بھی پورے لشکر دا کام کر رہا. لا نغرن من قبلک اللیلہ، حضور فرماتے ادھر سے رات کے وقت ہمارے اوپر حملہ نہیں ہونا چاہیے. فلما اصبحنا فخرج رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الی مصلاہ فرکع رکعتین.
حضرت سال بن حنظلیہ کہتے ہیں کہ پھر حضور صبح جب ہم نے کی تو حضور باہر تشریف لے آئے خیمے سے، جہاں ہزاروں صحابہ کو حضور نماز پڑھانے کے لیے ہم نے ایک جگہ بنائی تھی، وہاں حضور تشریف لائے، 2 سنتیں ادا کی. ثم قال هل احسستم فارسکم، حضور نے فرمایا وہ شاہ سوار نہیں آیا، میں وہ شاہ سوار نہیں آیا. جی وہ شاہ سوار، ابھی حضور نے سنتیں پڑھی اور فرض پڑھنے ہیں، اور درمیان میں اس پہرے دار کا خود پوچھا. صحابہ نے نہیں کہا کہ حضور بڑی دیر کر دی، اللہ خیر ہی کرے. حضور فرماتے ہیں هل احسستم فارسکم، بھائی وہ شاہ سوار کا کوئی عطا پتہ، شاہ سوار کا کوئی عطا پتہ. قالوا ما احسسناہ، اگر کسی حضور کوئی عطا پتہ کوئی نہیں. فصبب بالصلاۃ، حضرت بلال تکبیر تحریمہ پڑھی، حضور نے نماز شروع کر دی. فجعل رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یصلی وہو یلتفت الی الشیب. بس ایتھے آ کے عقل بھی مک گئی، ایتھے گل اگے بندہ کی کرے. فجعل رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یصلی وہو یلتفت الی الشیب. حضور نماز بھی پڑھا رہے ہیں، دوران نماز سامنے دیکھ بھی رہے ہیں، میرا غلام نہیں آ رہا. جو رسول اللہ کی پہرے داری کے لیے جائے، رسول اللہ تو خود امام الانبیاء اللہ کی نماز پڑھا رہے ہوں، ہاں جی 10,000 صحابہ پیچھے نماز پڑھ رہے ہوں، حضور نماز بھی پڑھا رہے ہیں، سامنے والی وادی کی طرف دیکھ بھی رہے ہیں. ایسے آگے گل مک جاندی، اس تو کہ میرے کو گل ہی کوئی نہیں رہ جاندی. رسول اللہ نماز پڑھاتے ہوئے وَهُوَ يَلْتَفِتُ إِلَى الشِّيبِ، تے ہے بھی سیاستہ دی حدیث تے راوی بھی ضعیف کوئی نہیں. وَهُوَ يَلْتَفِتُ إِلَى الشِّيبِ فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ وَسَلَّمَ، جب رسول اللہ نے نماز مکمل کی، سلام پھیرا. فَقَالَ أَبْشِرُوا فَقَدْ جَاءَكُمْ فَارِسُكُمْ، فرمایا بھائی سب کو خوشخبری ہو، وہ شاہ سوار آ گیا. کیوں جی اسی نماز مکمل کرن تو بعد کہنے لا الہ الا اللہ. فلما قضا صلاتہ، جب حضور نے نماز مکمل کی، فسلم، سلام پھیرا. فقال ابشروا فقد جاءکم فارسکم، اور حضور نے درمیان میں کوئی جملہ نہیں فرمایا. کیوں جی؟ فرمایا بھائی تمہیں خوشخبری ہو، وہ شاہ سوار آ گیا. بس تمہیں خوشخبری ہو، وہ شاہ سوار آ گیا. فجعلنا ننظر الى خلال الشجر في الشيب فاذا هو قد جاء فسلم على رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کہندے اسی پھر این درخت ویکھن لگ پئے. حضور فرما دیتا تے آ تے گئے کیڑے پاسوں آ رہے. حضور نے فرمایا جا آ گئے تے فرمایا سانو اسی پھر انج فجعلنا ننظر الى خلال الشجر، درختاں دے جھنڈ اسی بھی ویکھن لگ پئے او پہاڑ دی طرف. فیضا ہو وقت جا، اسی ویکھیا تے حضرت انس ابن ابی مرثد الغنوی گھوڑا دوڑاندے ہوئے تلوار لہراندے ہوئے آ گئے. حضور نے کنہاں نو کیا ابشرو، جنہاں دے ہاتھ وچ تلوار ہے. اسلام تلوار سے نہیں پھیلا. میں کہا جے تیرے کو تلوار نہیں چلتی تو یہود و نصارہ تو متاثر ہو گیا، انہاں تے ایٹم بم بھی بڑھائے، تو اجے تلواراں دے وطناں گلاں کرنا. چلا بنا کے چلا بھی دیتے، ہائیڈروجن بم بھی چلا دیتے. افغانستان دے پہاڑاں وچ بھی پانی نکل آیا، عراق بھی گیا ویران ہو گیا، شام بھی ویران ہو گیا، ہن یمن دے پیچھے لگے ہوئے. اور جڑے بجائے اس دے کہ فرانس کو دھمکیاں دین، کہندے وہاں جنہوں نے کام کیا ہے نا وہ ہم ان کی مذمت کرتے ہیں، ہم تیری مذمت کرتے ہیں. ہم تیری مذمت کرتے ہیں، ایک بار نہیں لاکھ بار ہم تیری مذمت کرتے ہیں. ایسے لوگوں کی حضور نے مذمت نہیں کی، بلکہ نماز کے دوران دیکھا اور جب نماز کے سلام پھیرا تو فرمایا وہ آ گئے. بھائی تو مذمت کرتا ہے، کوئی نہیں، انشاءاللہ تیرے اوپر بھی وقت آنے والا ہے. گناہگار کے لیے تو معافیاں ہوتی ہیں، غدار جو حضور کی عزت کے ساتھ غداریاں کر جائیں نا ان کے لیے معافی نہیں. وہ پھر رہا باہر پھر رہا، کوئی اتھے پھر رہا ہے، کوئی جناب ادھر پھر رہا ہے، کوئی ادھر پھر رہا ہے. اے رب دی نصرت کس ویلے آنی ہے؟ تو آن والی. فرانسیسی صدر کدوں خنزیر نے مرنا ہے وہ بھی فیصلہ ہو چکا، کل مرنا ہے پرسوں مرنا ہے، انہیں خنزیر نے مرنا تو مرنا ہے. مرنا کسی غازی دے ہتھوں ہی ہے.